میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج کی جمعۃ المبارک کی خطبے کا عنوان ولادت باسعادت محبوب کریم محمد مصطفیٰ۔ ولادت کے لفظ کو میں خالی نہیں پڑھا کرتا، ولادت باسعادت۔ جب بھی حضور کی ولادت کا ذکر ہو تو عام ولادت نہیں، جب بھی میرے محبوب کا نام ہو تو کوئی عام نام نہیں۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، سردار آقا، پورے جہانوں کے اللہ نے جس کو بنایا، کس کو بنایا؟ کہہ دو نا، محمد الرسول اللہ۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، سینہ طور سینہ، فروغ وادی سینہ۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا وہ یدے، وہ ہاتھ، آنچے خوبا، ہما دارم تو تنہا داری۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، جس نے غبار راہ کو، جو بھٹکتی ہوئی خاک چھان رہا تھا مسافر، بھٹکا ہوا مسافر، کسی زمانے میں جو بھٹکے ہوئے مسافر ہوا کرتے تھے ان کو سوائے موت کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اس صحرا میں اب میں گم ہو چکا ہوں اور گرد و غبار کا شکار ہو چکا ہوں، اب مجھے راستہ سوائے موت کے اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میرے محبوب آقا محمد مصطفیٰ کا آنا ایسا ہوا کہ ایسے غبار راہ کو بھی راہ ہدایت پہ لگا دیا۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق بستی میں وہی اول۔ اللہ کے بعد، کس کے بعد؟ پہلے شعر پڑھا ہے، بعد خدا تو ہی قصہ مختصر۔ کس کے بعد؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ہمیں اپنے حبیب سے محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے۔ کیا ہے؟ ہم اپنے حبیب سے محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، اور عقیدہ بھی ہے۔ عقیدہ ایک توحید ہے، ایک عقیدہ ختم نبوت ہے۔ نہ ختم نبوت میں ہم محبوب کے بعد کسی کو شریک سمجھتے ہیں، اور نہ محبوب کے رب اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک مانتے ہیں۔ کہہ دو انشاءاللہ، بلکہ یقیناً اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، جس کی خاطر کائنات کو بنایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں چلو حدیث ضعیف ہے، قرآن کی آیت تو ضعیف نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے لوگو، یہ نہ سمجھو، یہ مت سمجھو کہ صرف تم انسانوں میں ہم نے نبی رحمت کو نبی رحمت العالمین بنا کر بھیجا، بلکہ ہم نے اس نبی رحمت کو صرف ایک عالم نہیں، دو عالم نہیں، تین عالم نہیں، چار عالم نہیں، اللہ کے عالموں کی کوئی انتہا نہیں، تمام عالموں میں، عالم جن ہو، عالم ملائکہ ہو، عالم انس ہو، عالم بر ہو، عالم تر ہو، عالم ہوا ہو، عالم نار ہو، دنیا کے جتنے بھی عالم ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کی ذات کو حدود سے اللہ جیسے پاک ہے، اس کی صفات بھی، اس کی کائنات بھی حد سے پاک ہے، وہ بھی ایسی ہے۔ اللہ نے اپنی ذات اور اپنی صفات کو اپنی ذات کے مطابق پیدا کیا ہے۔ انسان اپنی ذات اور اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے، میرا رب اپنی کائنات کی خوبصورتی سے پہچانا جاتا ہے۔ میرا رب اس کائنات کی سب سے خوبصورت ترین ہستی محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب کریم ایسا وسیلہ ہے، ایسا واسطہ ہے، ایسا صدقہ ہے کہ جس صدقے اور وسیلے اور طفیل سے ہم نے رب کی توحید کو مانا، ہم نے رب کی توحید کو سمجھا، ہے کہ نہیں؟
فروغ واقعی سے نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی انوار کی بارش۔ قدم رکھا محمد نے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، یعنی زمین پر وہی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا۔ میرے بھائیوں دوستوں، کیا صورت بیان کروں حضور کی، کیا سیرت بیان کروں حضور کی، نہ میری طاقت نہ میری مجال، میں تو ان کی نقل کروں گا جنہوں نے نقل کر کے مجھ کو بتایا اور سکھایا۔ میں تو اپنے حبیب کی تعریف میں وہ جملے بیان کروں گا جو میرے محبوب کے سامنے حسان بن ثابت نے اللہ کے پاک پیغمبر نے منبر بچھوا کر کہا کہ پڑھ، جیسے اللہ کی تعریف کا حق ہے۔ اللہ خود کہتا ہے جس نے میرے محبوب کی تعریف نہیں کی اس نے میری بھی تعریف نہیں کی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور کی شان اور خوبصورتی اور ذات اور سیرت اور صورت و باکمال، آپ کا قد نہ بہت طویل نہ بہت پس، آپ کا سینہ چوڑا، آپ کا چہرہ وسیع، آپ کے چہرے پر سفیدی اور سرخی، اور آپ خوبصورت، ایک ایسی روشنی پھیلانے والے کہ آپ کے دانتوں کے خلا کے درمیان سے نور نکلا کرتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنی سوئی کھوئی ہوئی جب تلاش کرتی تو مجھے نظر نہ آتی تو میں انتظار کرتی کب میرے محبوب گھر میں داخل ہوں کہ ان کی روشنی سے میں اپنی کھوئی ہوئی سوئی کو اٹھا لوں۔ یہ امام بخاری نے یہ نقل ہے۔ میرے محبوب کو اللہ نے کتنا نور عطا کیا، اللہ نے میرے محبوب کو دنیا و مافیہا کے نوروں سے بڑھ کر نور عطا کیا۔ اللہ نے زمین و آسمان کو اپنا نور قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آسمان و زمین کو، لوح کرسی اور عرش کو اپنا نور قرار دیا، اور اس نور میں سب سے باکمال نور میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو قرار دیا۔ وہ عبداللہ کے بیٹے، کیا نام تھا میرے محبوب کی والد کا؟ کہو کہو کہو، یہ بھی عبادت ہے۔ ذکر رسول عبادت ہے، ولادت رسول کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اللہ قرآن میں انبیاء کی ولادت کا ذکر کرتا ہے، مگر خرافات سے بچ کر، بدعات سے بچ کر، اللہ کو اللہ مان کر، محبوب کو محبوب کریم محمد مصطفیٰ مان کر۔ کیا ہے وہ؟ سلام والسلام والسلام یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تو ہم نے ان کی ولادت کو بھی سلامتی بخشی، ہم نے ان کی وفات کو بھی سلامتی بخشی، یعنی ان کی موت بھی آئے گی ایسی سلامتی کے ساتھ کہ دنیا میں سب سے بڑی ادھیڑ عمر کے حضرت عیسیٰ ہی ہوں گے جو زمین پہ اتریں گے تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا پرچم اٹھائیں گے، میرے محبوب کا پرچم اٹھائیں گے۔ اس عیسیٰ پر سلام، تو جس کا پرچم اٹھایا جائے گا اس کی ولادت پہ بھی سلام، اس کے اٹھنے بیٹھنے پہ بھی سلام، اس کی حرکات و سکنات پہ بھی اللہ کے سلام۔ وہ سلام بھی ایسے سلام کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک میرے ملائکہ بھی، بے شک یہ ساری کائنات بھی، یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے کی بات اللہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں مضارع کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے دوام پر، استمرار پر اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ یہ اہل لغت بتاتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ درود پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، رحمتیں نازل کرتے ہوئے اللہ بھی، اس کے ملائکہ بھی، پھر اس کے بعد جب جنات کی تخلیق ہوئی وہ سارے جنات بھی میرے محبوب کے نور جو روح محمد کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ نور محمد کیا ہے اصل میں؟ نور محمد، یہ تحقیق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، وہ روح محمد ہے جن روحوں کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور حضرت القدس اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو، چاہے وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، سب روحوں کو پشت آدم سے نکال کر اللہ رب العزت نے ان تمام نوروں کو اور تمام روحوں کو
اپنے عرش کے نیچے حضیرت القدس اس کو کہتے ہیں، اس نے بند کر دیا ہے۔ اصلی روح وہاں موجود ہے اور اس کا عکس زمین پہ پڑ رہا ہے، جس سے میں بھی بول رہا ہوں، آپ بھی سن اور دیکھ رہی تھی۔ حقیقی روح کا مزہ تب چکھو گے جب اس دنیا سے پردوں سے نکلتے ہوئے عالم برزخ سے، قبر سے اٹھتے ہوئے محشر کے میدان سے، پھر پورے صراط سے گزر کر جب جنت میں داخل ہو جاؤ گے، پھر یہ آنکھ نہیں ہوگی، وہ آنکھ وہی روح کی ہوگی، یہ کان وہی کان نہیں ہوں گے، وہ یہ کان اس روح والے، اس روح اصلی کے کان یعنی سماعت کی خاطر دیے جائیں گے، جس سے جنت کے مزوں کی، جنت کی رونائی کی، جنت کی لذتوں کی، جنت کی بے بہا نعمتوں کی قدر کا اس وقت پتہ چلے گا، اور بندہ یہ کہے گا اے کاش کہ مجھے پتہ ہوتا کہ اللہ نے جنت کو اتنا حسین کیا ہے کہ اللہ نے جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ جہاں اللہ نے جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے بنایا، جہاں سب کو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کے اندر جب ان روحوں میں سے روح کو پھونکا، وہ روح وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اس روح میں سب سے اول نور محمد تھا جو نجم ہوا کی طرح نظر آتا تھا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتولى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى کہ تیر کمان اور کمان کے درمیان نشانہ باز جب تیر رکھتا ہے اور وہ نشانہ بناتے ہوئے بال کے برابر تیر کو اٹھاتا ہے، اتنا بھی فاصلہ میرے محبوب کے اور میرے درمیان پردوں کا نہیں تھا، جہاں کوئی چل نہیں جا نہیں سکتا تھا۔ وہ محبوب عبداللہ کے بیٹے، آمنہ کے لال، جن کی بیٹیاں بھی تھیں بیٹے بھی تھے، 4 بیٹیاں، 2 اور 3 یا 4 بیٹے، آپ کی پھوپھیاں بھی تھیں، آپ کی خالائیں بھی تھیں، آپ کے چچے بھی تھے، آپ کے ماموں بھی تھے۔ وہ محبوب عبداللہ کے بیٹے، آمنہ کے لال، دنیا میں ایک ایسے حسین انسان کہ جس کی مثال دنیا میں کسی انسان پہ دینا بھی محبوب کی توہین۔ خبردار، بشریت کے تقاضوں میں اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور البشر، خیر البشر، آدم کی اولاد، سیدنا آدم علیہ السلام کی نسل سے آنے والے ہی انسان، لیکن انسانوں میں ایسے باکمال کہ عام ہم جیسے انسانوں کی فطرت اور ہم جیسے انسانوں کی تعریف پر ان کو مثال کے طور پہ پیش کرنا بھی علماء امت خلف اور سلف کا سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تم میں سے ایک بشر ہوں، جیسے تم انسان ہو، انسانوں کی اولاد ہو، لیکن یاد رکھنا اللہ نے میری صفات کو ایسا اعلیٰ اور عرفہ رکھا ہے کہ میں پیغمبروں کے ساتھیوں میں سے تم میں سے ایک انسان ہوں، عام انسانوں میں سے ایک انسان نہیں۔ پیغمبروں کے نور کو اللہ نے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے وجودوں کے سانچے الگ کیے ہیں، محبوب کریم محمد مصطفیٰ کی نبوت کے سانچے اور اس سے آنے والی تمام نبوت کی سلسلہ وار پوری ترتیب اللہ کے پاک پیغمبر نے الگ کی ہے، عام انسانوں جیسے نہیں۔ اس لیے محبوب انگلی ہلائے تو 4 ٹکڑے ہو جائے، آپ جو بھی کرتے رہے کچھ بھی نہ ہو، محبوب انگلی ہلائیں تو 4 ٹکڑے ہو جائے۔ محبوب اگر ہاں کہیں تو حلال ہو جائے، محبوب اگر نہ کہیں تو حرام ہو جائے، محبوب اگر ہنس پڑیں تو جنت کو جوانی مل جائے، محبوب اگر رو پڑیں غصے میں آئیں تو جہنم کو جلانی مل جائے۔ جہاں نوریوں کے سردار جبرائیل امین کے
پر جلتے ہیں، وہاں سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے قدم پڑتے ہوئے درجہ وار بلندیوں کی ایسی ابتدا ہوتی ہے کہ جس کی پھر کوئی انتہا نہیں۔ یہ ہمارے محبوب کی شان ہے، یہ ہمارے محبوب کی امتیازی شان ہے۔ یہی وجہ ہے سید عبد المطلب رضی اللہ عنہ، سید عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ، اللہ اکبر، قال عبد المطلب انه قال ليلة میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم كنت في الطواف، کہ میں ایک رات، کہا عبد المطلب نے جو حضور علیہ السلام کے دادا تھے، عبداللہ کے والد تھے، کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، فلما قضى نصف اللیل، یہاں تک کہ نصف لیل، آدھی رات ہو گئی، آدھی رات کے وقت عبد المطلب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ کبھی بتاؤں گا بیت اللہ کے طواف کی ابتدا، اور بتاؤں گا کہ بیت اللہ میں حجر اسود کی ابتدا، اور بتاؤں گا آب زمزم جس کو ناپید یعنی چھپا دیا گیا تھا، اس کو لے آنے والے، نکالنے والے عبد المطلب تھے، اس لیے سردار قریش کہلاتے تھے، اس لیے سردار قریش کہلاتے تھے۔ عبد المطلب کہتے ہیں رأیت الکعبۃ سجدت، میں نے جس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، میں نے جب کہ تحقیق کی، معلوم ہوا کہ ابھی میرے محبوب، میرے پوتے، میرے پرپوتے حضرت عبداللہ کے بیٹے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ میں رات کے نصف حصے میں آدھی رات کے وقت طواف کر رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رأیت الکعبہ، میں نے کعبہ کو دیکھا، سجدت فهو مقام ابراہیم، اس نے مقام ابراہیم کا سجدہ کیا۔ بیت اللہ نے، کعبۃ اللہ نے روحانی اور نورانی طور پر کس کا سجدہ کیا؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ہم نے حضرت ابراہیم کے قدموں کو یہ شان اور رفعت بخشی ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پشت سے ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل کی پشت سے ہم نے، پھر اس کے بعد قصی کلاب، اور اس کے بعد عبد المطلب سے عبداللہ کی پشت سے پھر آمنہ سلام علیہ جو حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، کہہ دو رحمت اللہ، سلام علیہ، ان کے بدن سے ہم نے محبوب کریم محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ یہ ہے وہ کہ جس وقت پیدا ہو رہے تھے اس وقت حال یہ تھا، مقام ابراہیم پر بیت اللہ نے سجدہ کیا۔ وسمعت صوت الکبیر، اور میں نے اپنے کانوں سے ایک آواز بلند ہوتی ہوئی سنی، اور میرے ساتھ مل کر اس آواز کو بلند کرنا تاکہ سنت پوری ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الآن طہرت من الانجاس المشرکین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث شفا میں قاضی عیاض نے لکھی ہے، واہب الدنیا کے اندر حضرت ابو نعیم نے فی الدلائل میں لکھی ہے۔ یہ وہ حدیث پیش کر رہا ہوں جو فضائل کے اعتبار سے مردود نہیں، موضوع نہیں، ضعیف تر نہیں، میں حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ میں نے کعبہ سے آواز اٹھتی ہوئی سنی، اور کعبہ کے اندر سے آواز آئی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور وہ آواز اتنی بلند ہوئی کہ اس کے بعد اور آواز آئی ہاتف غیبی سے کہ تحقت من انجاس المشرکین، کہ بیت اللہ کہہ رہا ہے کہ آج مجھے مشرکین کی نجاست سے اللہ نے پاک کر دیا۔ جس دن محبوب کریم محمد مصطفیٰ آئے، اس دن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بتا رہا ہوں کہ کعبۃ اللہ سے یہ آواز نکلتی ہے کہ آج اللہ نے مجھے کعبہ کو مشرکین کی نجاست سے پاک کر دیا۔ پھر 53 سال کا عرصہ گزرا، کتنے سال کا؟ 53 سال کا عرصہ گزرا، میں مدینہ کی زمین کو بے شک مقام اللہ کی طرف سے بخشتے ہوئے اس کو مانتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں، لیکن جہاں محبوب کے 53 سال گزرے ہیں وہ کتنی پہاڑیاں ہوں گی،
وہ کتنے کوچے ہوں گے، وہ کتنی گلیاں ہوں گی، وہ کتنے باغ ہوں گے، وہ کتنی ندیاں ہوں گی، وہ کیا کیا چٹانیں ہوں گی، وہ کیا کیا پتھر ہوں گے جو میرے محبوب کے قدموں سے مس کرتے رہے۔ زیادہ زمین میرے محبوب کے قدموں کو مس کرنے والی مکہ المکرمہ کی، اس لیے مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مکرمہ۔ تقریم کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ تقریم کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، کرم کے اعتبار سے اللہ نے مکہ کو فضیلت بخشی ہے، اور نور کے اعتبار سے، روشنی کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے اور رحمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم محمد مصطفیٰ کے نور سے مدینہ کو منورہ کرا دیا۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، مگر جب حضور نے قدم رکھے تو اب کوئی مدینہ کو یثرب کہے تو وہ 3 بار مدینہ 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 المنورہ کہے، ورنہ وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ اب بیماریوں کا گھر نہیں، وہ رحمتوں کا گھر ہے۔ اس کی ہوا میں بھی، اس کی خاک میں بھی، اس کے پانیوں میں بھی، اس کی فضا میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ صرف شفا خاص مدینہ کی کوئی خاص پٹی نہیں، بلکہ مدینہ کی کوئی دھول بھی اٹھتی ہے تو صحابہ کو حضور نے فرمایا اپنے منہ پہ کپڑا مت رکھا کرو، یہ اندر کے سرطان کو بھی بہہ نکال کے پھینک دیتی ہے۔ یہ میرے محبوب کا ارشاد ہے، یہ میرے محبوب کا ارشاد ہے۔ مدینہ تو وہ بستی ہے جس بستی میں جو جائے اور اس کے بعد اگر وہ منافق ہو تو اس کو پٹھی کی طرح رہنے نہیں دیتی، اگر وہ منافق نہیں تو اس کے گناہوں کو دھو کر ایسے پاک کر دیتی ہے، ایسے پاک کر دیتی ہے جیسے بھٹی کے اندر کپڑے کو پاک کر کے صاف کر کے نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ مکہ المکرمہ کے بعد مدینہ جاؤ، تاکہ اگر کوئی میل کچیل باقی ہے تو محبوب کریم محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے اور اللہ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو صاف و شفاف سینکل کر کے آؤ۔ پہلے دھلائی ہوئی، اب صفائی ہوئی، اب سینکل ہو کر خوشبو چڑھاؤ اور نورانی جت کے ساتھ منور ہو کر پھر اپنے وطنوں کو لوٹو۔ میرے بھائیوں، سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات، یہ آواز میں نے بیت اللہ کے اندر سے سنی، 53 سال کا عرصہ گزر گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے جب نبوت میرے محبوب کریم محمد مصطفیٰ کو عطا کی تو اس وقت یہ آیات نازل کی، انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک لوگوں کو اللہ نے نجس قرار دیا ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سب سے ناپاک ترین لوگ، سب سے بدبودار ترین لوگ، سب سے بیکار ترین لوگ، سب سے خبیث اور اخبث لوگ، سب سے دنیا میں خناس لوگ اللہ تبارک و تعالی مشرکین کو قرار دے رہے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، جو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، جو اللہ کے تصرف اور طاقت میں کسی کو شریک کرتے ہیں، جو اللہ کی قوت میں کسی کو شریک کرتے ہیں، کوئی اللہ کی مشکل کشائی میں شریک کرتے ہیں، اللہ کے حاجت روائی میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ خبردار، جہاں اللہ کی ذات میں، توحید میں، صفات میں، تصرف میں اور آپ کے حکم میں کوئی شریک نہیں، وہاں یہ بھی اقرار کرتے ہوئے کہنا پڑے گا محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں بھی، ان کی عزت میں بھی، ان کی شرافت میں بھی، ان کے کمال میں بھی، ان کے جمال میں بھی، ان کے معجزات میں بھی، ان کی کرامات میں بھی، ان کی طاقت میں بھی، ان کی قوت میں بھی، ان کی عطا میں بھی، ان کی علم میں بھی کوئی دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ مائی کا لال قیامت تک کوئی جنے گی۔ کہہ دو ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ اللہ ہے، محبوب محبوب ہیں۔ دنیا میں اگر اللہ کے بعد اللہ نے کسی کو اعزاز بخشا، اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو کمال بخشا۔ یہ ہے عقیدہ صحیح، یہ ہے محبت کا صحیح اظہار، یہ ہے عقیدہ توحید، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ہم دونوں کو لے کے چلنے والے ہیں۔ عقیدہ توحید بھی کامل ہونا چاہیے، عقیدہ ختم نبوت بھی کامل ہونا چاہیے، اپنے حبیب سے عقیدت اور محبت بھی کمال درجے کی ہونی چاہیے، اور اللہ کے ساتھ عقیدت کے ساتھ، رسول اللہ کی عقیدت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ توحید بھی مکمل ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو اور دوستوں، یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی وہ ہلکی سی جھلکیاں جو میں ساری احاطہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اس بستیوں میں، ان دنیا کی ان ضلالت اور ظلمت کی بھری ہوئی اس جہان میں جب قدم رکھتے ہیں، چمنستان دہر میں بہار آئی، بزم عالم
اس سرو سامان سے سجائی گئیں کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئیں. کارکنان قضاء و قدر کی بزم آرائیاں، ماہ و خورشید، سورج و چاند، ماہ و خورشید کی فروغ رنگیزیاں، روشنیاں، عالم قدس کے نفوس پاک، ملائکۃ اللہ، انبیاء کرام، عالم قدس کے نفوس پاک، توحید ابراہیمی، حضرت ابراہیم کی توحید نمرود کے سامنے، توحید ابراہیمی، جمال یوسف، یوسف کا جمال، نصف حسن کمال، حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ، عیسیٰ کا پھونک دم عیسیٰ، ید پیداداری، حضرت موسیٰ کا ہاتھ جس سے روشنی نکلتی تھی، ید موسیٰ، بیداداری، آنچیں خوبا، حمد اور تو تنہا داری، یہ سارے کی ساری اپنی جگہ پر، مگر میرے محبوب کی روشنی سے یہ سارے کے سارے خیرات تقسیم کرنے والے، لینے والے تھے. میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ کارکنان قضاء و قدر کی بزم آرائیاں، ماہ و خورشید کی فروغ رنگیزیاں، عالم قدس کے نفوس پاک، توحید ابراہیمی، جمال یوسف، معجزہ ترازی موسیٰ، بشارت عیسیٰ. کیا ہے بشارت عیسیٰ؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں، حضور فرماتے ہیں میں آمنہ اپنی ماں کے خواب ہوں، میں بشارت عیسیٰ ہوں، میں بشارت عیسیٰ ہوں. یاد رکھو ان باتوں کو، بچوں کو سکھاؤ. میں بشارت عیسیٰ ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، عیسیٰ کی خوشخبری ہوں. میں اپنی ماں کا خواب ہوں، آمنہ کا خواب ہوں. اور پھر فرمایا بشارت عیسیٰ، آمنہ کے خواب اور تعبیر نبوی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک، بشارت عیسیٰ اور حمدن توتا نہرادانی. یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں برادران اسلام؟ آج وہ کون سا کلمہ گو ہے جو سید الخلائق، سید البشر، خاتم النبیین، محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو نہ جانتا ہے؟ کون ہے جنہوں نے سب سے پہلے جانا؟ حجر و شجر نے سب سے پہلے جانا، انسانوں کو تو بعد میں مقام حاصل ہوا. یہ وہ مقام ہے جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا ہوا. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بڑی بات کہ ایک مجوسی نے جس وقت آپ کی ولادت ہوئی اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک سرکش اونٹ ہے جو کہ دوڑا ہوا آ رہا ہے اور گھوڑوں کو وہ ہانکتا ہے اور کھینچ کے اپنے ساتھ لگا لیتا ہے، یہاں تک کہ دریائے دجلہ کو پار کرتا ہے. سارے ملک فارس میں وہ پھیل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شاہ فارس کے ان واقعات کی جو خبر اس شخص نے جو اس کو دی، اس شاہ فارس کو، بادشاہ کو، اس مجوسی کی، وہ مجوسی بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا ان کا پیشوا تھا، یعنی مشرقوں میں بھی بڑے ہوتے ہیں. تو اس وقت کے بادشاہ کو جب یہ خواب بتایا گیا تو اس وقت کیونکہ یہ ساری باتیں کہانت پرستی پر چلتی تھی اور ستاروں کے علم پہ چلتی تھی اور جنات کی خبروں پہ چلتی تھی، جنات خبریں چوری کر کے انسانوں کو بتایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم محمد مصطفیٰ کو بھی اس لیے قرآن مجید کی عظمت معجزہ عظمیٰ دے کر پیش کیا کہ ہر زمانے میں جو لوگ جیسی عادات کے ساتھ رہتے تھے ان کے اوپر ویسے انبیاء کو معجزے عطا کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں کی مناسبت کے اعتبار سے، کیونکہ ان میں کہانت پرستی تھی، ان میں شاعریت تھی، ان میں جادوگری کا اور شعر سادی کا ان کے پاس علم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کلام محبوب کریم محمد مصطفیٰ کو عطا کی نہ کہانت تھی، نہ کاہنوں کی وہ باتیں بتائی ہوئی باتیں تھیں، نہ شاعروں کی وہ شعروں کی باتیں تھیں، اور نہ جادوگروں کے وہ چھنتر منتر تھے، بلکہ جس نے بھی سنا محبوب کریم محمد مصطفیٰ کی کلام کو تو اس نے صدق کے دل سے یہ کہا، مانا یا نہ مانا، کہ یہ محمد کا کلام نہیں، یہ اس کے اوپر کوئی آسمانی کلام اتر رہا ہے. اس نے جب یہ خواب دیکھا کہ ایسا خواب ہے کہ ایک سرکش اونٹ ہے، تمام گھوڑوں کو لے کر وہ ہانکتا ہے، دریائے دجلہ کو پار کرتا ہے، یہاں تک کہ فارس کو تہس نہس کرتا ہے. اس نے جا کر عبد المسیح نامی ایک شخص کو بھیجا جو کہ جا کر ایک مشہور جو اس وقت کا کاہن تھا جس کا نام سطوی تھا، سین کو یہ ہے سطوی، اس کے پاس بھیجا جو جنوں سے غیب کی خبریں بتایا کرتا تھا، براہ راست وہ جنوں سے کلام کرتا تھا.
سبھی نے بتایا کہ آپ سن چکے ہیں یہ خواب. اس خواب کی یہ تعبیر ہے کہ 14 بادشاہ لگاتار آئیں گے. کیوں؟ کیسے وہ کس طرح کے 14 کنگرے گرے جس وقت محمود کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ کیسے اور کس طرح کے جو کنگن جو دیواروں پہ لگے ہوئے تھے وہ 14 کی تعداد میں گرے. ان کو گنا دیا. تاریخ کے اوراق میں وہ 14 کنگرے گرے ہوئے لکھے گئے. کیا معلوم تھا؟ کہ اس سے معلوم یہ تھا کہ 14 بادشاہ اب مجوسیت میں، ایران کے اندر، فارس میں جو آتش پرست تھے ان کے پیچھے آئیں گے. وہ 14 بادشاہ اس وقت آتے رہے جب تک کہ سیدنا عمر فاروق کا زمانہ نہ آیا. یہاں تک کہ اس نے یہ تعبیر دی کہ 14 بادشاہوں کے بعد جب 14 بادشاہ گزر جائیں گے فارس کی حکومت ختم ہو جائے گی اور 4 بادشاہ ایک دوسرے کے پیچھے مریں گے. اس بچے کی ولادت پر جو بچہ اب پیدا ہو چکا ہے وہ بڑا ہونے والا ہے. پھر 14 بادشاہ گزریں گے. 14 بادشاہوں کے مرنے کے بعد پھر اس کے بعد ایک سرکش اونٹ جو ہے وہ سراقہ ہوگا. کون سا سراقہ؟ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اندر آپ کا پیچھا کیا تھا اور پیچھا کرتے کرتے اس کا گھوڑا تھنس گیا تھا. 1 بار 2 بار تیسری بار جب وہ سمجھ گیا کہ اب میری جان خلاصی نہیں ہو سکتی اس نے توبہ کی. جب توبہ کی تو حضور علیہ السلام سے اس نے وعدہ کیا کہ اب آنے والے جو قیافہ شناس ہیں، جو قدم شناس ہیں، ان کو میں بتاتا جاؤں گا کہ اس راستے کو چھوڑ دو. اس راستے پہ کوئی محمد نامی، کوئی ابو بکر یہاں سے نہیں گزرا. یہاں تک کہ اس شخص نے جب وعدہ کیا تو کفار مشرک ہونے کے باوجود جھوٹ نہیں بولتے تھے. یاد رکھو، کفار مشرک ہونے کے باوجود جھوٹ نہیں بولتے تھے. اس لیے حضور علیہ السلام نے جھوٹ کو تمام گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے. لیکن آج جھوٹ فخر سے بولا جاتا ہے. وہ سب سے بڑا سیاستدان ہے جو جب سب سے بڑا جھوٹا ہو. وہ سب سے بڑا باکمال ہے جو سب سے زیادہ امت سے جھوٹ بولتا ہو. بہرحال قحافہ یعنی سراقہ، اس سراقہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بشارت دی کہ اچھا پھر تجھے یہ خوشخبری ہے، یہ خوشخبری یہ ہے کہ اب تو یہ خوشخبری لے کے چل کہ ایک وقت آئے گا کہ کس طرح کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں. وہی وہ خواب، وہی وہ بشارت حضرت سراقہ کو جو بعد میں مسلمان ہوئے. عمر فاروق کے زمانے میں ایران فتح ہوا، 14 بادشاہ مرے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ایران کے اندر جھنڈا گاڑا گیا سعد بن ابی وقاص کے ذریعے. بہرحال وہ بشارت حضور کی سراقہ کے ہاتھ میں جس وقت عمر فاروق نے بلایا اور کہا کہ میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی اس بشارت کو سچا کرنا چاہتا ہوں، ادھر آ جا سراقہ. آج سرکشی تیری ضرور تھی کہ کیوں نے میرے محبوب کا پیچھا کیا تھا. اس مجوسی کے خواب کی تعبیر ہے کہ جس نے خواب دیکھا تھا آج میرے محبوب کی بشارت کو تو مصداق بن. وہ تو تعبیر دے گیا تھا، میں محبوب کی بشارت پہ عمل کر کے دکھا رہا ہوں. اور وہ کیسر کے بادشاہ کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں ڈال کر امت کو دکھا دیا کہ میرے محبوب نے سچ کہا، میرے محبوب کی حکومت سچی، میرے محبوب کی پیغمبریت سچی، میرے محبوب کی نبوت سچی. جو میرے محبوب کی نبوت کا انکار کرے گا یا میرے محبوب کی نبوت کا کسی اور شکل میں کسی قادیانی، احمدی یا کسی ذلی بروزی لاہوری جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکے ڈال کر امت کو بدراہ کرنے کی کوشش کی اور کرے گا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا. میرے محبوب خاتم النبیین ہیں، لا نبی بعدی ولا رسول بعدا. میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے رسول محبوب کریم محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی شریعت نہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محبوب کریم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ یہ سلسلہ سیرت النبی کا جو چلا ہے اگلے جمعے تک 3-4 جمعے تک چلے گا. شوق سے آئیے اور ضرور سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا.